بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک عدالتی زلزلہ آیا ہے جس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سویر ہوں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ہم نے یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری اور عدلیہ کے معاملات اس طرح پاکستان میں زیر بحث آئے ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ اگرچہ ایک بڑا سنگین ماجرا ہے، لیکن اس کی ذمہ دار وہی ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین کو پامال کیا اور اس کے نتیجے میں اب خود بھی بھگت رہے ہیں اور اداروں کو بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اس پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی کچھ تذکرہ اس بات کا بھی کہ عمران خان کو اس کے ہمدرد اینکر پرسن اور صحافی اور کچھ دوسرے لوگ جن کو باقاعدہ فرا گوگی نیٹ ورک سے تنخواہیں ملتی ہیں، عمران خان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرنے کے بجائے پورے ملک کو بند کرو۔ یہ زیادہ آسان ہے، آسان تو خیر نہیں ہے، لیکن فیس سیونگ کا چلیے ایک بہانہ ہے۔ ذرا سی مختصر سی بات اس پر بھی، اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا موضوع بھی ہے لیکن ہے بہت دلچسپ، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو سری فہرست یہ خط ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحبان نے چیف جسٹس کو اور عدلیہ کے دوسرے ججوں کو لکھا ہے، اور اس کی نقول، اس کی کاپیاں اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سمیت تمام متعلقہ بار کونسل سمیت تمام متعلقہ فورمز کو پہنچا دی گئی ہیں۔ اور شنید یہ ہے کہ اب اس پر ایک شاید پریس کانفرنس بھی ہو اور معاملہ آگے بڑھے گا، یعنی بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ بات چل نکلی ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچے، لیکن میرا خیال ہے، اور بلکہ جو نظر آتا ہے، یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ ان سارے حالات پر محیط ہے جو پچھلے کئی برس سے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ وابستہ ہے اور جن کی وجہ سے ایک خاص پرسیپشن بن رہا ہے۔ یہ خط دراصل انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اس تقریر کے جواب میں لکھا ہے جو انہوں نے عدالتی سال شروع ہونے کے موقع پر پچھلے ہفتے کی تھی، اور اس میں بار کونسل پر بھی الزام لگایا گیا تھا اور حکومت پر بھی ایک ایسا الزام لگایا گیا تھا جو کسی لحاظ سے موزوں نہیں بیٹھتا۔ تو اس خط کے پس منظر سے پہلے تھوڑا سا میں یاد دلا دوں کہ عوامی پرسیپشن کیا ہے، اور یہ عوامی پرسیپشن سوشل میڈیا پر بھی کھلے لفظوں میں آتا ہے اور پرنٹ اور مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا میں بھی دبے لفظوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسی ہر رٹ جن کو ہم یہ کہیں کہ عمران خان کو ناپسندیدہ حلقے یا عمران مخالف حلقے یا ایسے غیر متعلقہ حلقے جن کو عمران خان پسند نہیں کرتا، ان کو اگر انصاف کی ضرورت ہو تو ان کی درخواستیں آپ ڈال دیں اور پھر بھول جائیں، ان کی کبھی باری ہی نہیں آتی۔ مثلاً آپ کے سامنے ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی، جن کے ساتھ ایک صریح ظلم ہوا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آئی ایس آئی کا چیف اس وقت کا جنرل فیض ان کے پاس آیا اور ان کو حکم دیا کہ مریم نواز کے خلاف فیصلہ دینا ہے، اگر فیصلہ نہیں دیا تو یہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو جسٹس شوکت صدیقی کو بنا کسی قصور کے ان کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا، اور انہوں نے اس نوکری کو اس ظلم کے خلاف جو اپیل دائر کی تو وہ ابھی تک اس کی سنوائی شروع ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں۔ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا، وہ عمران خان نے بدنیتی کی بنیاد پر انہیں برطرف کرانے کے لیے، تو جب انہوں نے انصاف مانگا تو وہ معاملہ بھی لٹکا دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ عدالتی حلقوں میں اور وکلاء کے حلقوں میں اتنا سخت رد عمل آیا اور کیس اتنا جھوٹا اور بے بنیاد تھا کہ اسے واپس لینا ہی پڑا۔ اب تو خود عمران خان جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا قصور نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں کس کا قصور تھا، وزیر اعظم وہ تھا، صدر اور وزیر اعظم نے یہ ریفرنس بھجوایا۔ اسی طرح اور بہت سے دوسرے معاملات۔ تازہ ترین واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے تو ایک دن بھی نہیں لگایا گیا، بلکہ چند گھنٹے بھی نہیں لگایا گیا، عدالت طلب کر لی گئی، آدھی رات کو عدالت کھل گئی اور چند سماعتوں میں ہی وہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم کر دی گئی۔ لیکن جب حمزہ نے مطالبہ کیا نظر ثانی کا، تو اب اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے،
اس درخواست کی سماعت ہی نہیں ہو رہی، جبکہ عمران خان جو رٹ دائر کرتا ہے، صبح رٹ دائر کرتا ہے، دوپہر تک اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ معاملہ بھی دیکھا کہ جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان امن و امان کو برباد کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہا ہے تو اس کے لانگ مارچ کو روکا جائے گا، تو اس کے لانگ مارچ کو اجازت دلوا دی گئی اور حکومت کو حکم دیا گیا کہ اسے جلسے کے لیے جگہ لے کر دو۔ اور جب عمران خان نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڈ زون کے اندر گھس کر اس کے اور لوگوں نے، اس کے گنڈوں نے باقاعدہ درختوں کو آگ لگائی اور توڑ پھوڑ کی، اور عدالت کو بتایا گیا کہ اس نے توہین عدالت کی ہے، تو عدالت نے وہ معاملہ اب جوں کا توں پڑا ہے، اور یہ ریمارک سامنے آئے کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو عدالت کا حکم پہنچا ہی نہ ہو، اور یہ جو درختوں کو آگ لگائی گئی ہے یہ تو وہ شیلنگ کے توڑ کے لیے لگائی گئی تھی۔ شیلنگ کا توڑ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ درختوں کو آگ لگا کر شیلنگ کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب ماجرا تھا، لیکن ظاہر ہے عدلیہ کے احترام میں فیصلے پر تنقید نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے ہم سوال اٹھا رہے ہیں، اور لوگوں نے تو خیر زیادہ آگے بڑھ کر اس پر بات کی ہے۔ تو اس خط کا جو پس منظر ہے وہ 2-3 نکات ہیں، زیادہ نکات اس میں احاطہ نہیں کیا گیا، لیکن اس میں خاص طور پر ایک تو بار کونسل پر جو تنقید کی گئی کہ اس کا رویہ جانبدارانہ ہے، اس کا جواب دیا گیا، اور پھر اس بات کا کہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو اپنے تبصرہ حکومت کے بارے میں کیا گیا وہ ناقابل فہم تھا سب لوگوں کے لیے جو عمران خان کے حامی ہیں، انہیں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حکومت نے جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں ان ججوں کی تقرری مسترد کر دی تھی حکومت کے نمائندے اٹارنی جنرل نے، جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ اہل نہیں ہے، یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ میرٹ پر پورا نہیں اترتے، یہ جونیئر لوگ ہیں، ان کو سینئر لوگوں کے بجائے سپریم کورٹ کا جسٹس بنانے کی جو تجویز ہے اسے ہم مسترد کرتے ہیں، اور اس کو 3 ججوں نے اور نے بھی مسترد کیا بعد میں۔ لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے خطاب میں کہا کہ چونکہ ہم نے یہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب پنجاب اسمبلی کے ان کی جو رولنگ تھی اس کے خلاف جو فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے رد عمل میں وفاقی حکومت نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ ججوں کی مخالفت کی، حالانکہ سب دنیا کو پتہ ہے اور خود چیف جسٹس کو بھی پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس میں جو نام پیش کیے جائیں تو اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ اعتراض کر دے، اور حکومت کو بھی یہ حق ہے اعتراض کرنے کا، اور جوڈیشل کونسل کے جو ارکان ہیں دوسرے ان کو بھی حق ہے کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ تقرری خلاف ضابطہ ہے، خلاف قانون ہے، خلاف میرٹ ہے، تو اس پر اعتراض کر سکیں۔ اگر یہ تائید ہی کرنی ہے تو پھر تو جوڈیشل کونسل کا اجلاس بنانے کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے، کیونکہ پھر تو جوڈیشل کمیشن کا صرف ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ اس کے سامنے چیف جسٹس نام رکھے اور وہ انہیں منظور کر دے، یعنی ایک رسمی کارروائی، جیسے کیبنٹ ایک فیصلہ کرے تو کیبنٹ ڈویژن جو ہے اس فیصلے کا نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے، اور جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کا جو سیکریٹریٹ ہے، جو عملہ ہے، سیکریٹری ہے اور دوسرے عملے، وہ اس کی کاغذی کارروائی کرتے ہیں، یعنی اس کا نوٹیفیکیشن کر کے اسے ریکارڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور جہاں جہاں اس حکم کی کاپیاں جانی چاہیے ہوتی ہیں وہاں وہ پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو پھر تو جوڈیشل کمیشن ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ صرف عدالتی رجسٹرار ہونا چاہیے کہ جو تقرری چیف جسٹس صاحب کریں، عدالتی رجسٹرار جو ہے عدالت کا، وہ اس کا نوٹیفیکیشن کر دے کہ یہ تقرریاں ہو گئی ہیں۔ پھر تو سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس میں اعتراض نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس خط میں، خط تو خاصا لمبا ہے، اگر اس کو تفصیل پورا پڑھوں گا تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب، وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی، اور بار کونسل کے نمائندے جناب اختر حسین، اور سپریم کورٹ بار کے صدر کو یہ کاپیاں، یہ مراسلہ بھیجا گیا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ عدالتی سال کی افتتاحی تقریب کے موقع پر عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان کے خطاب نے ہمیں ششدر اور نہایت مایوس کر دیا۔ چیف جسٹس نے اس خطاب میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا دفاع کیا
اور فیصلوں پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے یک طرفہ طور پر بات کی۔ سپریم کورٹ تنہا چیف جسٹس پر مشتمل نہیں ہے، اس میں سپریم کورٹ کے تمام جج شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ کیا جو کہ نہایت پریشان کن تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ بار، اس کے موجودہ اور کچھ سابق عہدیداروں کے بارے میں غیر ضروری اور اہانت آمیز باتیں کی اور ان پر سیاسی پارٹی بازی کا الزام لگایا کیونکہ ان کی جانب سے مذکورہ مقدمے میں فل کورٹ کی درخواست دائر کی تھی۔ اچھا، یہ فل کورٹ کی درخواست، یہ اس درخواست کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مقدمے کی سماعت کے موقع پر حکومت پاکستان نے اور سپریم کورٹ بار کے نمائندوں نے کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی تو اس کے خلاف جو سماعت کی گئی وہ فل بینچ نے کی تھی، لیکن یہاں صرف 3 رکنی بینچ نے، جو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کا جب معاملہ آیا تو صرف 3 ارکان نے درخواست کی اور حکومت نے اس 6 رکنی بینچ پر عملاً عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا، اور متعلقہ فریق نے بھی مطالبہ کیا اور بار کونسل نے بھی مطالبہ کیا اور میڈیا میں بھی مطالبہ کیا گیا کہ یہ 3 رکنی بینچ، کیونکہ اس کی ترجیحات پسند ناپسند بالکل سامنے آ چکی ہیں، اس لیے لارجر یا فل کورٹ بنایا جائے، جس کو چیف جسٹس صاحب نے مسترد کر دیا۔ تو آگے چل کر لکھا ہے، جب یہ درخواست فل کورٹ کی درخواست مسترد کر دی تھی تو چیف جسٹس ان کی اہانت اور ان کی طرف محرکات کی نسبت نہیں کر سکتے تھے، یعنی جنہوں نے یہ ریٹ دائر کی، درخواست دائر کی۔ کورٹ نے جو کچھ کیا اس سے جواز دینے کے لیے چیف جسٹس نے کہا کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کہ اس درخواست کے لیے کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین سپریم کورٹ سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ فیصلے دے، لیکن جو امر سب سے زیادہ نامناسب اور غیر معقول تھا وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کام اور فیصلوں کا ذکر کرنا تھا۔ آئین کے تحت جوڈیشل کمیشن ایک الگ اور خود مختار ادارہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نے اپنے چیئرمین کی جانب سے تجویز کیے ہوئے امیدواروں کی منظوری نہیں دی، اور انہوں نے وفاقی حکومت کے نمائندوں یعنی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل پر الزام لگایا اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا، الزام رکھا اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ کسی بھی صورت میں جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جو کہا گیا۔ چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہیں، اس لیے اس کے فیصلوں کی تعمیل کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ خود ان پر آتی ہے۔ یہ چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کے ارکان پر حملہ کریں، وہ بھی عوام کے سامنے، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے امیدواروں کی تائید نہیں کی۔ چیف جسٹس نے کہا وہ ریکارڈ کے بھی خلاف تھا، جیسا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بغیر اجازت جاری کیے گئے آڈیو سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ریکارڈ کے خلاف اس طرح تھا کہ کمیشن کے ارکان کی اکثریت نے چیف جسٹس کے پیش کیے گئے تمام نام مسترد کر دیے گئے، لیکن چیف جسٹس کے حکم پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو مراسلہ جاری کیا اور جو آڈیو ٹیپ آئی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ معاملہ ڈیفر ہو گیا، یعنی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، حالانکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور جب یہ رجسٹرار کی طرف سے خط آیا تو 3 ججوں کی طرف سے، سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی طرف سے، بار کونسل کی طرف سے اور اٹارنی جنرل کونسل کی طرف سے چیف جسٹس کے اس دعوے کی جو رجسٹرار کی طرف سے جاری کیے گیا تھا تردید کی گئی اور انہیں غلط بیانی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ اور غلط بیانی کے معنی آپ سمجھتے ہیں، یہ ایک نرم اصطلاح ہے قانون کی زبان میں، عوامی زبان میں غلط بیانی کا کیا ترجمہ ہے آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور غلط بیانی کرنے پر سیاستدان 5 سال کے لیے بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے عمر بھر کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ اسی حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کے حوالے سے کہ یہ درست نہیں کہ چیف جسٹس کے امیدواروں کی تائید جوڈیشل کمیشن کے 4 ارکان نے کی۔ عزت مآب جسٹس سرمد عثمانی نے بھی ان کے تمام ناموں کی تائید نہیں کی، بلکہ اس اجلاس کو پہلے سے طے شدہ کہنا بھی غلط تھا، اور یہ بھی غلط کہ یہ اجلاس ملتوی کیا گیا۔ اجلاس کے دوران میں جب چیئرمین اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، چیئرمین سے مراد چیف جسٹس، تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت کے فیصلے کو خود پر حملہ سمجھا اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ کمیشن کے تمام ارکان بشمول اس کے چیئرمین برابر ہے، یعنی ان کی حیثیت برابر کی ہے، ان میں کوئی سینئر نہیں ہے۔
آئین نے چیف جسٹس پر صرف ایک اضافی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اس کے چیئرمین کے طور پر بھی کام کرے۔ آئین یہ لازم کرتا ہے کہ کمیشن اپنے کل ارکان کی اکثریت سے جج نامزد کرے گی۔ 28 جولائی 2022 کے مذکورہ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن نے چیئرمین کے تجویز کردہ 5 امیدوار منظور نہیں کیے، یعنی ان کے نام مسترد کر دیے۔ اگرچہ چیف جسٹس نے کہا کہ آئینی اداروں کی تحقیر، ان کے تقدس کی پامالی یا ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ نہ مان کر اس کی تحقیر کی، اور جوڈیشل کمیشن کے کئی اجلاسوں میں دونوں زیر دستخطی، یعنی جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحبان دونوں زیر دستخطی اقلیت میں رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی عوامی خطاب میں جوڈیشل کمیشن کے کسی رکن کی سرزنش یا اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کی، یعنی ظاہر نہیں کی۔ اس امر پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہمیں اپنے آپ کو فیصلہ شدہ مقدمات کی تعداد پر داد دینی چاہیے، جبکہ 1/3 سے زیادہ سپریم کورٹ خالی پڑی، یعنی ابھی تک یہ تقرریاں نہیں ہو سکی۔ تقرریاں اس لیے ہو سکی کہ وہ خلاف میرٹ اپنے آدمیوں کو لانا چاہتے ہیں بقول ان کے، اور باقی ارکان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، میرٹ کے تحت تقرریاں کی جائے۔ عدالت پوری ہوتی تو یقیناً کہیں زیادہ مقدمات کا فیصلہ کر چکی ہوتی۔ ہم نے کمیشن کا اجلاس بلانے کے لیے متعدد بار چیئرمین صاحب یعنی چیف جسٹس کو ان کی جانب سے اعلان کی گئی گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہا، تاکہ تعیناتی کے لیے نامزدگیاں کی جائیں۔ اس امر کی فوری اہمیت پر زور دینے کے لیے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان اسامیوں کو پر نہ کرنا ایک آئینی فریضے سے لاپرواہی اور غفلت کی روش ہے، لیکن اسے قابل اعتماد نہیں سمجھا گیا۔ سپریم کورٹ کو معذور نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ ارکان چیف جسٹس کے الفاظ میں چیئرمین کے تجویز کردہ امیدواروں کی تائید کرے۔ ہم چیف جسٹس کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے جب وہ اپنی تقریر پڑھ رہے تھے، مگر تقریب کے وقار کی تحفظ کی خاطر ہم تقریر کے دوران خاموش رہے۔ چونکہ چیف جسٹس کی تقریر کی اشاعت میڈیا میں وسیع پیمانے پر ہوئی ہے، اس لیے ہم یہ وضاحت دینے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ ہماری خاموشی کو غلط مفہوم پہناتے ہوئے اسے رضامندی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ نیچے دستخط ہیں، نیچے نام ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود۔ اس کی ایک نقل رجسٹرار اور قائم مقام سیکریٹری کمیشن جو اس خط کو اردو ترجمے کے ساتھ میڈیا کو جاری کریں، کیونکہ یہ چیف جسٹس کی تقریر کے بارے میں جس کی میڈیا پر وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت کی گئی تھی، یعنی ان دونوں کے نام کاپی اس لیے ہے کہ وہ ذمہ داری کے تحت یہ اس خط کو بھی نشر کرنے کے پابند ہے۔ اچھا، کچھ حاشیے بھی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ تھوڑے ٹیکنیکل ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ اب جب یہ خط سامنے آئے گا تو اس کے بعد ایک بحث کا دروازہ کھلے گا، اور اس بحث میں بار کونسل بھی شریک ہوگی، ریٹائرڈ اور موجودہ جو قانون دان ہیں، یعنی موجودہ سے مراد جو ابھی تک عدالتوں میں وکیل کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور بار کونسل کے ایکٹیو رکن ہیں وہ بھی، اور سابق اور ریٹائرڈ جج جو اس وقت کسی قسم کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، لیکن ایک سماجی اور قانونی ماہر ہونے کی حیثیت سے انہیں ٹی وی پر بھی بلایا جاتا ہے اور اخبارات میں بھی ان سے موقف یا رائے معلوم کی جاتی ہے، وہ سب اس بحث میں شریک ہوں گے، اور بالکل ممکن ہے کہ سیاسی حلقے بھی اس بحث میں آ جائیں۔ یعنی وہ پنڈورا باکس جو نہیں کھلنا چاہیے تھا وہ اب کھلے گا، اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ تقریر کر دی جو ان کے حامیوں کے خیال میں بھی انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے ان کا کیس مزید کمزور ہوا ہے، اور عدالتوں کا رویہ عمومی طور پر وسیع پیمانے پر زیر بحث آئے گا۔ جس طرح کے شہباز گل کی ضمانت کے موقع پر اس کے حوالے سے ریمارکس دیے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کے اعلانیہ اور اقراری مجرم کہنا چاہیے، کیونکہ جب اس نے اقرار کر لیا تو پھر وہ ملزم نہیں رہا۔ تو اس کی تائید عمران خان نے بھی کی، ہاں اس نے عمران خان کا بیان موجود ہے کہ اس نے یہ بات غلط کی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو اقراری مجرم کے بارے میں یہ ریمارک سامنے آئے ہیں کہ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ لاپرواہی کا مظاہرے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے یحییٰ خان سے اچھا آدمی تھا یحییٰ خان، لیکن اس نے لاپرواہی کی اور مشرقی پاکستان بھارت کو دے دیا۔
قصہ ختم. لیکن نہیں، اس پر حمود الرحمان کمیشن بنا تھا جس نے اتنی سخت اور اتنی خطرناک رپورٹ تیار کی تھی کہ پاکستان میں آج تک کسی حکومت کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کمیشن کی رپورٹ کو چھاپ سکے. اگرچہ انڈیا کے ذریعے، انڈیا وہاں نقول پہنچ گئی اور انڈیا کے ذریعے لوگوں نے نیٹ پر بھی پڑھ لی، اور اس کے جو اقتباسات تھے وہ اخباروں اور رسالوں میں کسی نہ کسی طریقے سے چھپ گئے اور کچھ نہ کچھ مواد اس کا آ گیا. لیکن جو کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ سامنے نہیں آ سکی. تو ناظرین، یہ معاملہ وہ ہے جس کا انتظار کر رہے تھے حالات پر نبض رکھنے والے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدالتیں جس طرح عمران خان کے لیے کمر بستہ ہو گئی ہیں، یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اور یہ سلسلہ ثاقب نثار کے دور سے چلا تھا، اس کے بعد کھوسا آیا، پھر وہ پتہ نہیں کون سا کیا نام تھا اس کا، شیخ وہ آیا، پھر وہ جسٹس گلزار آیا، اور وہ ساری لیگیسی جو تھی اس کی انہوں نے برقرار رکھی کہ آئین کو پامال کرنا ہے، آئین کو توڑنا ہے، آئین کی دھجیاں اڑانی ہے، آئین کو رسوا کرنا ہے، اور اپنی مرضی سے بے ایمانی اور بددیانتی اور بدنیتی کے ساتھ کرپٹ فیصلے دینے ہیں. تو یہ سلسلہ اب زیادہ چل نہیں سکتا. اب جو بات چلی ہے، بحث چلی ہے، تو ان کا کردار بھی زیر بحث آئے گا، اور ایک غیر متعلقہ چیز بھی زیر بحث آئے گی کہ جسٹس ثاقب نثار نے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ایک ڈیم فنڈ کا آغاز کیسے کیا، جبکہ یہ ان کی ڈومین میں آتا ہی نہیں تھا. اور پھر فردر یہ کہ اس نے وہ ڈیم فنڈ کے اربوں روپے کہاں خرچ کیے، کیونکہ ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. سینٹ کمیٹی، پارلیمان کی کمیٹی اسے بلا چکی ہے، وہ نہیں آیا کیونکہ وہ چور ہے، وہ آ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ مسئلہ اب پھیلتا جائے گا، یعنی کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اور یہ رسوائی جو ہے اس کا میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہے. آفٹر شاکس بہت آنے والے ہیں. تو ناظرین، عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ اگر کرتا ہے تو وہ ناکامی کا شکار ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. چنانچہ عمران خان کو فیس سیونگ دینے کے لیے ان کے وفاداروں نے، ان کا نمک حلال کرنے والوں نے، گوگی گینگ سے ہر مہینے 10 لاکھ روپے ہضم کرنے والوں نے یہ تجویز عمران خان کو دی ہے کہ خان صاحب آپ لانگ مارچ نہ کریں بلکہ پورے ملک کو جام کریں، مختلف شہروں میں سٹ ان کریں، پکٹ لگائیں، جو بھی کریں ان کو بند کریں. اچھا، لاجک اس میں یہ بتائے گی کہ سندھ اور بلوچستان کو تو چھوڑ دیں، لیکن پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے اور پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت ہے. ان شہروں میں پولیس کسی کو نہیں روکے گی. یعنی پی ٹی آئی کے کارکن، 50 کارکن اگر وہ بیٹھ جائیں ٹھوکر نیاز بریک پر، تو ملتان سے آنے والی ٹریفک لاہور داخل نہیں ہو سکے گی. اور 50 کارکن شاہدرہ چوک پر بیٹھ جائیں، پولیس ان کی حفاظت کرے. شاہدرہ سے یعنی پنڈی سے، اپ کنٹری سے کوئی ٹریفک لاہور نہیں آ سکے گی. 50 کارکن جو ہیں وہ بیٹھ جائیں موٹر وے پر، شیخوپورہ، فیصل آباد اور سرگودا کی طرف سے بھی ٹریفک نہیں آ سکے گی. اس طرح پورے پنجاب کو اور پورے پختونخوا کے شہروں کو 50 آدمی اگر ہر جگہ نکلیں، اور اتنے تو خیر نکل ہی سکتے ہیں، جب پولیس کا ڈر نہیں ہوگا تو 50 سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. تو مجموعی طور پر 5000 آدمی بھی نکل آئیں تو یہ دونوں صوبے پوری طرح جام ہو جائیں گے. اس کا مظاہرہ تحریک لبیک کر چکی ہے. اس کے میں نے خود دیکھا، میں اس وقت ٹاؤن شپ کی طرف سے آ رہا تھا، تو جب رائیوڈ روڈ کی طرف مڑا تو وہاں 12 آدمی میں نے گنے، 12 آدمی کھڑے تھے، انہوں نے ٹریفک بند کی ہوئی تھی. اور چونکہ پولیس کو آرڈر تھا کہ ان کو مارنا نہیں ہے، ان پر لاٹھی چارج نہیں کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، تصادم سے گریز کرنا ہے. چنانچہ وہ 12 آدمی جو تھے انہوں نے 1200 گاڑیاں ایک ہی ٹائم میں رکی ہوئی تھی، اور باقی لوگ تو خیر آ ہی نہیں رہے تھے. جب جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ رستہ بھی بلاک ہے تو وہ گاڑیاں واپس لے جا رہے تھے. اس طرح انہوں نے پنجاب اور سندھ کا بھی بہت سارے علاقے مفلوج کر کے رکھ دیے تھے. لیکن یہ بزرگ مہر، یہ سیانے یہ بات بھول گئے کہ جب آپ ان 2 صوبوں کو بلاک کریں گے تو اس میں زیادہ پرابلم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو نہیں ہوگا، بلکہ پنجاب میں پرویز الہی کی اور پختونخوا میں محمود خان کی حکومت کو ہوگا. کسی بھی جب حکومت کے خلاف دھرنوں کے ذریعے صوبے کو جام کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ اس صوبے کی حکومت ہوتی ہے. یہ سیٹ ان اس وقت مؤثر ہوتا جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، لیکن ظاہر ہے جب مسلم لیگ کی حکومت ہوتی تو پنجاب میں انہوں نے سیٹ ان کرنا ہی نہیں تھا. ہر جگہ 50 لوگ نکلنے تھے، 10 پولیس والوں نے لاٹھیاں مار کر ان کو بھوت بنا دینا تھا، وہ بھگا دینا تھا. تو یہ بزرگ بہنوں کی عقل بھی
عمران خان کی طرح معوف ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ہی صوبوں کی حکومتوں کو مفلوج کرنے پر تل گئے ہیں۔ یہ 2 صوبے مفلوج ہو جائیں گے تو اسلام آباد کو کیا فرق پڑے گا، شہباز شریف کی حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا کہ اس تجویز کا کہ خان ہی پاگل نہیں ہوا جو وہ کہتا ہے کہ آٹا لیٹر کے حساب سے ملتا ہے اور پٹرول کلو گرام کے حساب سے ملتا ہے، اور سبزی میرے خیال میں وہ سینٹی میٹر اور میٹر کے حساب سے ملتی ہوگی کہ بھئی ذرا دینا 2.5 میٹر گوبھی دے دو۔ یہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے تو اس کے حامیوں کے دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہے کہ ایسی احمقانہ تجویز دے رہے ہیں کہ اپنی ہی حکومتوں کو مفلوج کرنے کے لیے تجویز فلوٹ کر دی ہے۔ اچھا ناظرین، آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ لاہور کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ لاہور میں جتنے بھی اخبار نویس ہیں، ان میں رپورٹر بھی شامل ہیں، ایڈیٹر بھی شامل ہیں، کالم نویس بھی شامل ہیں، ان سب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان سب میں وہ تلمبے کے راسپوٹین کو سب سے پہلے اگر کسی نے پہچانا تو وہ میں تھا، اور میں نے 2007 میں اس کے بارے میں ایک کالم لکھا تھا جس میں یہ شک ظاہر کیا تھا کہ اس کا قول و فعل مختلف ہے۔ اس سے زیادہ مجھے معلومات تھی بھی نہیں، یہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے۔ دوسرا میں نے یہ تضاد بھی ابھارا تھا کہ یہ امیروں کے گھر تو دوڑ کر جاتا ہے اور غریبوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے بھی گریز کرتا ہے۔ ان 2 باتوں کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کسی چیز کا علم نہیں تھا، اور اس وقت میری اس بات کا کسی نے نہ صرف یہ ہے کہ اعتراف نہیں کیا، اس کو درست نہیں مانا، بلکہ مجھے سب نے کہا کہ نہیں وہ بہت پہنچی ہوئی اللہ والی شخصیت ہے، اس نے خود کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اور اس کے خلاف آئندہ اس طرح کی بات نہ لکھنا۔ لیکن پھر بعد میں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی تقریروں میں اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب وہ میں تقریر کوٹ اینڈ کوٹ بھی نہیں دے سکتا، توہین رسالت کے ضمن میں آ جائے گی بڑے فنکارانہ طریقے سے، اور یہ بڑا فن ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک چھوٹا سا واقعہ، آپ سن لیجئے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن وہ چھوٹا سا واقعہ مثال کے طور پر بتانا ضروری ہے کہ حضرت عمر کے مخالفوں نے ایک واقعہ گھڑا، بظاہر وہ حضرت عمر کی تعریف میں تھا۔ مثلا یہ ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے نے ایک مرتبہ مدینہ کی کسی شراب کی بھٹی میں جا کر شراب پی، اور وہاں قہوہ خانہ تھا، وہاں پھر وہ بدکاری کا بھی مرتکب ہوا۔ حضرت عمر اتنے انصاف پرست تھے کہ انہوں نے اس کو فوراً ہی یہ خیال نہیں کیا، یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، 100 کوڑوں کی سزا سنائی اور سب کے سامنے اسے کوڑے مارے۔ جب 80 کوڑے مارے تو وہ مر گیا، لیکن حضرت عمر نے 20 کوڑے اس کے مرے ہوئے پر مارے۔ واہ واہ کیا انصاف ہے، حضرت عمر نے لاش کا بھی خیال نہیں کیا۔ اچھا میں نے دیکھا کہ ابھی تک کئی مسجدوں میں حضرت عمر کی جب تعریف کی جاتی ہے تو یہ واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو کتنے انصاف پسند تھے حضرت عمر۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے مخالفوں نے گھڑا تھا، اور اس میں حضرت عمر کے مخالفوں نے نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے مخالف تھے۔ اب اس پر غور کیجئے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد، یعنی حضرت ابوبکر کی صدیق کی خلافت 3 سال تھی، تو فوراً بعد مدینہ شریف کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہاں شراب کی بھٹیاں بھی کھل گئیں، وہاں نعوذ باللہ قہوہ خانے بھی کھل گئے، اور تیسرا یہ ہے کہ شریعت کا واضح حکم ہے کہ لاش کسی کی بھی ہو، یہودی کی ہو، عیسائی کی ہو، مشرک کی ہو، مسلمان کی ہو، ہندو کی ہو، اس کا احترام واجب ہے، میت کا احترام واجب ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ تو حضرت عمر کو شریعت کے اس حکم کا بھی علم نہیں تھا، وہ لاش پر 20 کوڑے برساتے رہے، اور ہمارے جو بیوقوف قسم کے مولوی ہیں وہ اس واقعے کو اپنے خطبوں میں دہراتے ہیں۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ اس نام کا حضرت عمر کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، اور حضرت عمر کے کسی بیٹے کے بارے میں تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اس نے شراب پی ہو یا بدکاری کی ہو۔ مدینہ شریف میں آج تک، اس دور کی تو بات ہی چھوڑیے، آج تک نہ شراب کی بھٹی ہے، نہ ہی کوئی قہوہ خانہ ہے۔ مدینہ شریف وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس کے تقدس کا جو بندوبست ہے وہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے، جیسے کئی روایات میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور بھی کئی بہت ساری روایات ہیں کہ جس کا دل اس طرح کا منافق ہوگا وہ مدینہ میں اگر آ کر رہے گا تو چند دن سے زیادہ رہ نہیں سکے گا، مدینہ اس کو نکال کر خود ہی باہر پھینک دے گا، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس مدینہ میں شراب کی بھٹیاں بھی آپ نے کھول دی،
कहबा खाने भी खोल दिए, बदकार अनासर भी खोल दिए, और बदकार भी कौन? खलीफा दोयम के साहबजादे, सारा वाक़या झूठ। तो ये जो तलम्बे का रास्पुटीन है, इसने बज़ाहिर ये अंबिया कराम और सहाबा कराम की तारीफ़ करता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है जो दिलों के अंदर उतर जाता है। यानी एक कमज़ोर ईमान वाला आदमी उस वक्त तो चुप करेगा, लेकिन दिल में सोचेगा कि यार ये आदमी ऐसा था, यहाँ ये मामला था, ये तो कोई मामला चक्कर मशकूक लगता है। तो इस्लाम के बारे में शकूक पैदा हो जाते हैं। तो बात करने की मुख्तसर सी एक फ़िक्र आखिर में ये कहकर रुखसत होता हूँ कि असद अली तूर साहब जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर में, वो उनका एक नाम है, और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि वो बेवकूफ़ी की हद तक जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हैं और कई मरतबा उसका भुगतान भी भुगत चुके हैं। तो उन्होंने तलम्बे के रास्पुटीन के बारे में एक वीलाग तैयार किया, और बकौल उनके ये पहला वीलाग है। अभी इसकी मज़ीद किस्तें आएंगी, खुदा उनकी हिफाजत करें। उन्हें अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ गैर मामूली इक़दामात करने होंगे, कुछ दवाओं के विरुद्ध भी करना होगा, क्योंकि ये गोगी गैंग के लोग बड़े ख़तरनाक हैं। इस विलाग में उन्होंने इसका भी जिक्र किया है कि ये जो तलम्बे का रास्पुटीन है, उसने नाम लिया है, ये तलम्बे का रास्पुटीन मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा। तो तलम्बे का जो रास्पुटीन है, ये फर्रा गोगी नाम के ख़तरनाक गैंगस्टर्स का एक हिस्सा है। ख़ुद भी कातिल है, इसने कत्ल किए हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप है। और इसके अखलाकी किरदार के बारे में भी बाज़ ऐसी बातें जो नागुफ्ता है, जो मैं इनका हवाला नहीं दे सकता। जिनको दिलचस्पी हो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।